شادی ہو گئی، شادی میں نہیں گیا تو لڑائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جھگڑا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن دوستی کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی شادی میں نہیں گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ ہاں ضرور یہ کہیں اب تو بات اور بگڑ گئی، اب تو لڑائی اور بڑھ گئی، لیکن رشتہ ختم نہیں ہوا، دوستی کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے یہاں میت پہ نہیں گیا تو پھر دوستی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں کا ملنا محشر میں بھی ناممکن ہے۔ تو بس عزیزوں، ادھر محرم کا چاند فلک پر نکلا، جس نے حسین کو، جس نے رسول کو بھرے گھر کا پرچہ نہیں دیا، جس نے رسول کو تعزیت ادا نہیں کی، وہ جان لے کہ محشر میں بھی رسول کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے کالے لباس والے بیوقوف ہیں، 2.25 مہینے سے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، مجلسیں کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ ادھر فرش عدالتی، اور اگر اپنے رسول کو، اگر رسول کو رسول مانتے ہیں اور ان کو بھرے گھر کی تعزیت نہیں دی، رسول کو پرسہ نہیں دیا تو سمجھنے کہ محشر میں بھی رسول کا چہرہ دیکھنے کو نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کے گھرانے کا غم اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں۔ نہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں۔ ہم اپنے رسول کے گھرانے کا غم منا رہے ہیں، اس لیے کہ رسول نے کہا ان سے محبت کرو۔ اب جو دین کو لے گا وہ یہ اجرت ادا کرے گا۔ ہم نے دین کو دین سمجھ کے لیا ہے، لہذا ہم اجرت ادا کر رہے ہیں، ہم اجرت ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے محبت کا حکم دیا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ہاتھ میں رسول نے اور اللہ نے دین کی قیادت سونپی ہے، اللہ کے حکم سے رسول نے دین کی قیادت سونپی ہے کہ ان کے حوالے کر رہا ہوں دین کو، ان کے ساتھ رہو گے، انہیں اپنا سردار مان کے چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صلوات پڑھے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں رسول نے دین کی قیادت کی تھی۔ یہی تو کہا تھا کہ کل میں علم عطا کروں گا، رسول نے کہا تھا کہ کل میں علم عطا کروں گا۔ یہ نہیں کہا رسول نے کہ کل میں علم دوں گا، یہ نہیں کہا، علم دینے کی بات نہیں کی، کہا کل میں علم عطا کروں گا۔ اب دینے میں اور عطا کرنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھنے میں یہ دونوں لفظ ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان دونوں لفظوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں مجلس ہے، میں مسجد کے انتظام کر رہی ہوں، لہذا فرش کم پڑ گئے ہیں، مجھے فرش دے دیجیے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تو مسجد کرو، کل میں تمہیں فرش دوں گی، کل میں تمہیں فرش دوں گی۔ اس کا کیا مطلب کہ مجلس ہو جانے کے بعد ہمیں وہ فرش آپ کو واپس کر دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا کہ کل میں تمہیں فرش دوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس جب ختم ہو جائے گی، مہمان چلے جائیں گے تو میں وہ فرش آپ کو واپس کر دوں گی۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ کل میں تمہیں فرش عطا کروں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں واپس نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کہا کہ دوں گی تو اس کا مطلب ہے ہمیں واپس کرنا، اور اگر آپ نے کہا کل میں تمہیں فرش عطا کروں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فرش ہمارا ہو گیا۔